وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ یہ اسی روز کا ذکر ہے کہ بعد مغرب دلاری جب مجھ سے کھانا کے لیے پوچھنے آئی تو اس کے چہرے سے فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے دلاری، تم کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی ہو؟ میں نے اسے دریافت کیا۔ بات ہی ایسی ہے مابلہ جی، رگھوویر اور سمیع اللہ پکڑے گئے ہیں۔ کب اور کیسے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آج ہی شام 5 بجے کی بات ہے اور ان کے پاس سے ہتھیار بھی برآمد کر لیے گئے، اور دلاری بتانے لگی کہ آج ہی رات ان دونوں کو یہاں سے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے گا، اور تنظیم نگران اعلیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں کو اس سے پہلے ہی چھڑا لیا جائے، اور عشاء کے بعد یہاں سے ایک دستہ روانہ ہوگا۔ اس دستے کی رہنمائی سالار اکبر کو کرنا ہے۔ سمیع اللہ اور رگھوویر کو فی الحال یہاں رکھا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کی گئی ہوں گی، اور میرا انداز تصدیق طلب تھا۔ جی ہاں، دلاری نے بتایا، مجھے بھی آج رات 10 بجے سالار اکبر سے ملنا تھا، مگر موجودہ ہنگامی حالت میں ایسا ممکن نہیں تھا، اور دلاری سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ تنظیم کے جن ارکان کو اس مہم میں حصہ لینا تھا وہ اسی عمارت میں جمع ہوں گے جہاں میں نے گزشتہ رات گزاری تھی۔ ہر چند کے براہ راست اس معاملے میں میرا تعلق نہیں تھا، لیکن مجھے یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوا کہ لا تعلق بنی رہوں، اور یوں بھی میں گرفتاری والے ان دونوں ارکان سے واقف تھی، اور ان میں سے رگھوویر نے شہزاد کو رہائی دلوانے میں میری مدد کی تھی، اور سمیع اللہ نے مجھے کرائے پر مکان دلوایا تھا، اور میرے نزدیک تنظیم ایک نیک مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اور تنظیم کے ارکان میرے دوست اور بھائی خواہ تھے، اور مجھے اس موقع پر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور میں اسی لیے کھانا کھاتے ہی روانگی کی تیاری کرنے لگی، اور میں نے سیاہ رنگ کی ایک پینٹ اور زیب تن کر لی، اور یہ جوڑا میں نے اسی غرض سے بنوایا تھا کہ کسی ایسے ہی موقع پر کام آ سکے، اور بطور احتیاط میں نے شرٹ کے نیچے بلٹ پروف جیکٹ بھی پہن لی، اور یہ وہی بلٹ پروف جیکٹ تھی جو رانی نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ اور میں جب تیار ہو کر چلنے لگی تو دلاری نے مجھ سے معلوم کیا، آپ کہاں جا رہی ہیں مابلہ جی؟ اور اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہیں جا رہی ہوں جہاں سب جمع ہو رہے ہیں، اور میں بھی اس مہم میں ان لوگوں کے ساتھ شرکت کرنا چاہتی ہوں، مگر مابلہ جی میرا خیال ہے کہ سالار اکبر آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس میں اجازت نہ دینے کی کیا بات؟ آپ بہرحال ہماری مہمان ہیں، اور آپ کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، اور میری زندگی تم لوگوں سے زیادہ قیمتی نہیں، تم فکر نہ کرو، میں سالار اکبر سے بات کر لوں گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری درخواست رد نہیں کریں گے، میں پریقین لہجے میں بولی، اور پھر دلاری نے صرف اتنا کہا کہ بھگوان آپ کی رکشا کرے، اور میں اس مکان سے نکل آئی اور 2 گلیاں عبور کر کے مطلوبہ عمارت کے پھاٹک تک پہنچ گئی، اور شناختی الفاظ ادا کرنے پر گیٹ کھل گیا اور میں اندر داخل ہو گئی۔ اس عمارت کے کانفرنس روم میں تنظیم کے ارکان جمع تھے، اور ان میں عادل بھی تھا، اور میری متوقع کے مطابق ان سبھی کے جسموں پر سیاہ لباس نظر آ گیا، اور مجھے آتے دیکھ کر عادل میرے قریب آ گیا اور بولا، تم یہاں کیوں آ گئی مابلہ؟ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سالار اکبر تمہیں ساتھ لے جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے؟ عادل نے کہا، وہ کہاں ہے؟ تم مجھے ان سے ملوا دو، اور وہ بس آنے ہی والے ہوں گے، میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا، مگر کچھ نہیں، میں بول اٹھی، اور میں ان سے خود بات کر لوں گی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ سالار اکبر کوئی عمر رسیدہ یا ادھیڑ عمر شخص ہوگا، لیکن جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ نوجوان اور صحت مند تھا، اور میں نے دل میں اس سے میرا تعارف کرایا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، سالار اکبر نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، مگر افسوس کہ اس وقت آپ سے تفصیلی ملاقات نہیں ہو سکے گی، اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میرا مقصد یہ بھی نہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ آپ کا پیغام مجھے مل گیا تھا، مگر شاید آج رات ملاقات نہ ہو سکے، اور ملاقات کب ممکن ہے اس سلسلے میں آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔
اور میری یہی کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد تفصیلی ملاقات ہو سکے۔ اچھا، اب میں اجازت چاہوں گا۔ اور سالار اکبر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ میں بول اٹھی، ذرا سنیے۔ اور پھر میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ہماری مہمان ہیں، اور دوسرا یہ کہ مہم بہت خطرناک ہے۔ ہمیں آپ کو حفاظت کے احکام ملے ہیں، اور دیدہ دانستہ ہم آپ کی زندگی کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ سالار اکبر نے نرمی کے ساتھ انکار کر دیا، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ دلاری اور عادل سے گفتگو کر کے مجھے پہلے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ سالار اکبر آسانی سے میری بات نہیں مانے گا، اور میں نے اسی لیے ایک اور حربہ آزمایا، اور میں نے کہا، تو پھر میں اس سے یہی نتیجہ اخذ کر سکتی ہوں کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں خاتون، آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اور اگر تنظیم کو آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو آپ ہماری مہمان نہ ہوتی، اور میرے انکار کا مقصد تو محض یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ سالار اکبر نے مجھے سمجھانا چاہا۔ آدمی اگر خود ہی کوئی بات سمجھنا نہ چاہے تو بھلا اسے کون سمجھا سکتا ہے، اور وہ موقع زیادہ بحث و مباحثے کا نہیں تھا۔ ان لوگوں کے پاس وقت بھی کم تھا، اور اس لیے آخر کار سالار اکبر کو میری بات ماننا ہی پڑی، اور مجھے بھی ایک سیاہ نقاب دے دی گئی، اسی کے ساتھ ایک ریوالور اور اس کی گولیاں بھی دیں۔ اور اس کے بعد سالار اکبر نے مختصراً مہم کے بارے میں سب کو حکمت عملی سے آگاہ کیا، اور مجھ سمیت اب اس مہم میں شریک ہونے والے افراد کی تعداد 9 ہو چکی تھی۔ ہم سب کو ایک بند ویگن میں بس انٹیلیجنس کے ہیڈ آفس تک سفر کرنا تھا، اور جو پرانے قلعے کے قریب ایک قدیم عمارت میں واقع تھا، اور سالار اکبر ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا، اور مجھ سمیت بقیہ 7 افراد اندر وین میں تھے، اور وین کے پچھلے حصے میں ہی کینوس کے 2 تھیلے بھی رکھے تھے جن میں دستی بم تھے۔ اور رات 9 بجے کے قریب وین وہاں سے روانہ ہوئی، اور پھر مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ اور میرے لیے اس طرح کسی مہم میں شرکت کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس کے باوجود میں فکر مند نہیں تھی۔ زندگی اور موت کا کھیل میرے لیے کوئی نیا نہیں تھا، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا یہی کھیل کھیلتی آئی تھی۔ وین تیز رفتاری سے سفر کرتی رہی، اور پھر ایک جگہ رک گئی، اور وین کو جہاں روکا گیا تھا وہاں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور وین کا پچھلا دروازہ آہستگی سے کھولا گیا، اور تمام افراد ایک ایک کر کے دبے پاؤں نیچے اتر گئے، اور منصوبے کے مطابق تمام افراد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور تعداد کیونکہ 9 تھی اس لیے 5 افراد ایک طرف ہو گئے اور 4 دوسری طرف، اور 5 افراد کے گروہ کو مطلوبہ عمارت پر سامنے کے رخ سے حملہ کرنا تھا، اور بقیہ 4 افراد کی ٹکڑی کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عمارت کی عقبی سمت سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہونا تھا۔ اور اطلاع کے مطابق اس عمارت میں موجود محافظوں کی تعداد 12 تھی، اور جن میں سے 8 سامنے کی طرف اور 4 عقبی سمت متعین تھے، اور وین جہاں رکی تھی وہاں سے خاصے فاصلے پر شمال میں روشنی نظر آ رہی تھی، اور ہمیں اسی طرف جانا تھا۔ عادل اس گروہ میں شامل تھا جسے عمارت کے اندر داخل ہونا تھا، اور میں بھی اسی کے گروپ میں تھی۔ بقیہ 2 ساتھیوں میں سے ایک اس عمارت کے اندرونی نقشے سے واقف تھا، اور اسی کو ہماری رہنمائی کرنی تھی۔ دور سے نظر آنے والی روشنی انٹیلیجنس کے ہیڈ آفس ہی کی تھی، اور ہم 2 حصوں میں بٹ کر ایک طرف روانہ ہو گئے، اور کینوس کا ایک تھیلا جس میں دستی بم تھے عادل کی پشت سے لٹکا ہوا تھا، اور ویسا ہی دوسرا تھیلا سالار اکبر اپنے ساتھ لے گیا۔ عمارت کی عقبی سمت میں نے نسبتاً روشنی کم تھی، اور اس کے باوجود ہم احتیاط سے آگے بڑھتے رہے۔ عمارت کی 4 دیواری جب تھوڑی فاصلے پر رہ گئی تو ہم زمین پر لیٹ کر سینے کے بل آگے بڑھنے لگے، اور ذرا ہی دیر بعد ہم رینگتے ہوئے دیوار کے بالکل نیچے پہنچ گئے، اور سالار اکبر کی ہدایت کے مطابق اب ہمیں سامنے کی طرف سے عمارت پر حملہ ہونے کا انتظار کرنا تھا، اور ہم سب دم سادے بے حس و حرکت دیوار سے لگے ہوئے لیٹے تھے، اور ہمیں وہاں اس حالت میں لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ اچانک پے در پے دھماکوں سے فضا گونج اٹھی اور حملہ کر دیا گیا تھا۔ عمارت سے جوابی فائرنگ بھی شروع ہو گئی، اور پھر نسبتاً ایک زبردست دھماکہ ہوا، اور عمارت پر زبردستی بم پھینکا گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہمیں عمارت کے اندر داخل ہو جانا ہے، اور اس بات کی علامت بھی کہ ہمارے ساتھیوں نے محافظوں کو پوری طرح الجھا دیا۔ ہم چاروں اٹھ کھڑے ہوئے، اور 4 دیواری پر چڑھ کر ہمیں اندر کودنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور اطلاع کے مطابق جو 4 محافظ
इमारत की अकबी सिमत मुतय्यन थे। हमें उनसे नमर्द आजमान नहीं होना पड़ा और हमें यही तवक्का थी। इमारत पर हमले की सूरत में वो चारों मुहाफ़िज भी अपने साथियों की मदद के लिए वहाँ से हट जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। सालार अकबर का क़यास 100% दुरुस्त साबित हुआ और उस इमारत का मजबूत अकबी दरवाज़ा बंद था। आदल ने थैले में हाथ डालकर एक दस्ती बम निकाल लिया और फिर हमें इधर उधर दूर हट जाने का इशारा किया, और चंद ही लम्हों बाद ज़बरदस्त धमाके से अकबी दरवाज़ा उड़ गया और दस्ती बम दरवाजे पर फेंकते ही आदल तेज़ी से पीछे हटकर ज़मीन पर लेट गया, और उस धमाके के साथ हमारे लिए ख़तरा बढ़ गया। और इमारत के अकबी हिस्से में इस ज़बरदस्त धमाके की वजह से मुहाफ़िज यकीनन इस तरह मतवज्जा हो जाते, और उसी खतरे के पेश नज़र आदल ने मुझे और एक साथी को वहीं छोड़ा और ख़ुद दूसरे साथी के हमरा उड़े हुए दरवाजे से पैदा हो जाने वाले खला में दाखिल हो गया। आदल जाते जाते हम दोनों के हाथों में एक एक दस्ती बम भी थमा गया कि मतवक्का ख़तरे को महसूस करते हुए हम दोनों ही बहुत चौकन्ना थे, और जिस खतरे का अंदेशा था वो चंद ही लम्हों बाद सामने आ गया। वो लोग हमारी तरफ मतवज्जा हो गए थे और हम पर जहन्नम के दहाने खोल दिए गए। हम दोनों ने भी दीवार से तकरीबन चिपक कर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, और यूं हमारे दरमियान बाकायदा ठन गई, और ये सूरत हाल हमारे लिए ख़तरनाक थी। मगर किसी भी वक्त हमें यहाँ से फ़रार होना पड़ा तो वो मेरी बात काट कर बोला, मैं बस अभी आई, और ये कहते ही मैंने मुखालिफ सिमत फायर किया और फिर तेज़ी के साथ दाएं जनब दौड़ी, और पंजों के बल दौड़ती हुई जल्दी में घूमकर उन तीनों के पीछे पहुंच गई, और जिनसे फायरिंग का तबादला हो रहा था, और मैंने उनसे ज़्यादा फासले पर नहीं थी। और फिर मैंने देर नहीं की, दस्ती बम की सेफ्टी पिन अपने दांतों से खींचकर मैंने बम उनकी तरफ उछाल दिया और तेज़ी से पीछे हट गई। उन तीनों के जिस्म फिजा में चीथड़े होकर बिखर गए, और उसी के साथ चार दीवारी का एक हिस्सा भी उड़ गया, और मैं वापसी के लिए भाग रही थी कि अचानक मुझे खतरे का एहसास हुआ। भागते भागते मैंने मुड़कर देखा कि कुछ ही फासले पर मैंने एक शख्स को घुटनों के बल बैठे देखा, और उसके हाथ में राइफल थी, और राइफल की नाल मेरी ही सीमत तरफ उठी हुई थी, और यकीनन मुझ पर फायर करने वाला था। और भागते हुए रुक कर मैं मुड़ी, और फिर दूसरे लम्हे मेरे रिवाल्वर ने आग उगल दी। एन उसी लम्हे मेरे जिस्म को धक्का लगा और मैं लड़खड़ा गई, और हम दोनों ने 20 लम्हा एक दूसरे पर गोलियां चलाई थी। उसने मेरे सीने का निशाना लिया था और मैंने उसके सर पर गोली चलाई, और सर पर गोली लगते ही दूसरी तरफ उलट गया और उसके सर के परखच्चे उड़ गए। मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से मैं बच गई, वरना मेरा हाशिर भी उससे मुख्तलिफ ना होता, और या उसने मेरे सीने को निशाना बनाने के बजाय सर को निशाना बनाया होता तो भी मेरा जिंदा बच जाना महाल था। और मेरे हाथों सफ़र आखिरत पर रवाना होने वाला चौथा वर्दी पोस्ट था। और जब मैं पलट कर अपने साथी तक पहुंची तो आदल के साथ मजीद 3 अफराद को इमारत के अंदर से बाहर आते देखा, और यकीनन उसके साथ वो दोनों अफराद भी थे जिन्हें रिहाई दिलाना मकसूद थी। फिर हमें उस इमारत की 4 दीवारी से निकलने में देर नहीं लगी और हमारी महम कामयाब रही। इमारत से बाहर आते ही आदल ने अपनी जेब से एक सेफ्टी पेन निकाल कर बुझाई, और फायरिंग अब भी हो रही थी, मगर उसमें पहले जैसी शिद्दत नहीं थी, और सीटी बजने के कुछ ही देर बाद फायरिंग कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई, और हम उस तरफ वापस हो रहे थे जहां वैस्या वैन को छोड़ कर आए थे। और वापसी के इस सफ़र में भी हमें पूरी तरह चौकन्ना और मोहतात थे, और हमारा ताक़ब करके हम पर पीछे से हमला भी किया जा सकता था। इसका मकान ना होने के बराबर ही था, क्योंकि दुश्मन पर हमने बड़ी कारी ज़रब लगाई थी और वह फौरी तौर पर संभल ले के काबल नहीं रहा था। और इस मार्के में 4 मुहाफ़िज़ तो मेरे हाथों मारे गए थे, और 12 मुहाफ़िज़ों में से कितने और कायम आए थे या ज़ख्मी हुए थे अभी इल्म नहीं था। और हमारी 4 नफरी पार्टी में किसी को हल्की शी खराश भी नहीं आई, मगर दूसरी 5 रुकनी पार्टी के बारे में अभी हमें कुछ मालूम नहीं था कि उन पर क्या गुजरी, और वो लोग भी वैन तक पहुंच जाते तभी सूरत-ए-हाल वाज़ेह होती। हम वैन तक पहुंचकर बाहर ही खड़े होकर दूसरी पार्टी की वापसी का इंतज़ार करने लगे, और उन लोगों को भी वैन तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी, और तब मालूम हुआ कि उनमें से एक के शाने में गोली लगी थी, और गोली शाने को ज़ख्मी करती हुई गुजर गई, और अखराज खून को रोकने के लिए उस शख्स के शाने पर पट्टी बांध दी गई। और सालार अकबर से मालूम हुआ कि 2 मुहाफ़िज़
ان کی پارٹی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے اور ان دونوں کے سینے اور سر پر گولیاں لگی اور انہیں گرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور اس کے علاوہ اندازہ تھا کہ چند محافظ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور یوں گویا 12 محافظوں میں سے 6 مارے گئے، یعنی 6 ہمارے دشمن کو بڑی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس مقصد کی خاطر انٹیلیجنس ہیڈ آفس پر حملہ کیا گیا تھا وہ کامیاب رہا۔ تنظیم نے دشمن کی قید سے اپنے دونوں ارکانوں کو رہا کرا لیا، اور وین میں فرسٹ ایڈ باکس بھی موجود تھا، اور راستے ہی میں زخمی رکن کے شانے کی ڈریسنگ کر دی گئی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے جب وین پہاڑ گنج والی عمارت کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ سالار اکبر نے اس مہم میں میری شرکت پر شکریہ ادا کیا، اور ہم سب اس وقت کانفرنس روم میں جمع تھے اور چائے کا دور چل رہا تھا، اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کر رہی تھی۔ اسی دوران میں میرے ہاتھوں مارے جانے والے محافظوں کا ذکر بھی آیا، اور اس پر سالار اکبر بولا، مابلہ نے یقیناً اس معرکے میں بے مثال جرأت و بہادری کا ثبوت دیا، اور ہم سبھی ان کے ممنون ہیں۔ عقبی سمت میں متوجہ ہو جانے والے محافظوں کو یہ اگر ٹھکانے نہ لگاتی تو ممکن ہے کہ صورتحال مختلف ہوتی، اور پھر شاید ہم لوگ اتنی آسانی کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہوتے۔ اور یہ کہہ کر وہ مجھے ستائشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اصل کارنامہ میں نے نہیں، عادل نے انجام دیا ہے، میں بول اٹھی، اور یہی تو عقبی دروازے کو بم سے اڑا کر عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے تھے، اور قیدی ساتھیوں کے وہاں سے نکال کر لائے، اور میں نے جو کچھ کیا تھا محض اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ بالکل نہیں، اگر واپسی میں راستہ صاف نہ ملتا اور تم اس طرف سے آنے والے محافظوں کو پہلے ہی ہلاک نہ کر چکی ہوتی تو بقول سالار اکبر ہم بآسانی وہاں سے فرار نہ ہو پاتے، اور تمہارا محافظوں کو پہلے ہی ہلاک نہ فعل قطعی طور پر صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہیں تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، اس مہم میں کامیابی پر سالار اکبر اور تنظیم کے بقیہ ارکان کو مبارکباد دیتی ہوں۔ دراصل اس مہم کی کامیابی کا سبب سالار اکبر کی بہترین منصوبہ بندی ہے، اور منصوبے پر عمل درآمد سے قطعی نظر صحیح مہینوں میں سالار اکبر کی مناسب پلاننگ نے آپ لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مابلہ آپ نے اس نازک موقع پر ہمارا ساتھ دے کر ہمارے دلوں میں اپنے لیے مزید جگہ بنا لی، اور ہم لوگ اگر آپ کے کسی کام آ سکے تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ اور فی الحال تو یہ بتا دیں کہ آپ سے تفصیلی ملاقات کب ممکن ہے؟ میں نے موقع غنیمت جان کر پوچھ لیا۔ اس وقت تو خیر ملاقات ممکن نہیں، کیونکہ خاصی رات ہو چکی ہے، سالار اکبر نے جواب دیا، اور اس کے علاوہ یہ کہ میں یہاں زیادہ دیر رک بھی نہیں سکتا، اور مجھے اپنے نگران اعلیٰ کو موجودہ مہم کی رپورٹ بھی پیش کرنی ہے، اور ایسی صورت میں کل ہی ملاقات ممکن ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ صبح کتنے بجے سو کر اٹھتی ہیں؟ اور اس کا انحصار رات کو سونے پر ہے، میں مسکرا کر بولی۔ ویسے عموماً میں صبح سویرے ہی اٹھ جاتی ہوں، تو کل صبح 10 بجے تک وقت رکھ لیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گا، اور یہیں اسی عمارت میں آپ یہیں ٹھہری ہیں، اور اسی لیے یہی مناسب رہے گا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے عادل نے سالار اکبر کو بتا دیا کہ اپنی سکونت کے لیے میں نے اسی علاقے میں کرائے پر ایک مکان لے لیا، آپ یہی قیام کرتی تو میرے خیال میں زیادہ مناسب تھا۔ سالار اکبر نے میری طرف نگاہ اٹھائی۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کے قریب بھی رہوں اور دور بھی، اور اس کا سبب میں عادل سے بیان کر چکی ہوں۔ اور پھر سالار اکبر رخصت ہو گیا، اور میں بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی، اور عادل مجھے گھر تک چھوڑنے آیا اور دروازے سے ہی لوٹ گیا۔ دلاری اس وقت تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی، اور اسے میں نے مہم کی کامیابی سے آگاہ کیا تو اس کے چہرے پر بھی بہار سی آ گئی، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے میں نے پینٹ شرٹ اتار کر سلیپنگ گاؤن پہن لیا، اور کافی دن بعد رات کو سوتے وقت سلیپنگ گاؤن پہن کر مجھے سکون سا محسوس ہوا۔ ابھی مجھے بستر پر دراز ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ یوں لگا جیسے میرے کمرے کے سامنے سے کوئی دبے پاؤں گزرا ہو، اور میرے کمرے کے بعد جو کمرہ تھا اس میں دلاری تھی، اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی تو دلاری کے برابر والے کمرے میں جا چکی تھی، اور دلاری جب اپنے کمرے میں ہے تو پھر باہر کون ہو سکتا ہے، اور قدموں کی چاپ اب دور ہوتے ہوتے معدوم ہو چکی تھی۔ تجسس کے زہر اثر میں نے آہستگی کے ساتھ بستر سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، اور دانستہ میں نے دروازہ تھوڑا ہی کھولا تھا اور باہر تاریکی تھی، اور ایک مانوس سرگوشی سن کر میں چونک اٹھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا سلیم، یہ نسوانی سرگوشی دلاری ہی کی تھی۔
لیکن میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں جسے تمہارے بغیر قرار ہی نہیں آتا۔ اور یہ کسی مرد کی آواز تھی، اور ایسا پہلی بار تو نہیں ہو رہا۔ اس عمارت میں بھی تو میں تم سے راتوں کو ملنے آتا تھا۔ آہستہ بولو، دلاری کی تیز سرگوشی ابھری۔ اور وہاں کی بات اور تھی، تم فوراً واپس چلے جاؤ۔ اور اب میں آ ہی گیا ہوں تو اس طرح کیسے واپس جا سکتا ہوں؟ آؤ میرے قریب آ جاؤ دلاری، اور یہ تم اچھا نہیں کر رہے سلیم۔ کیا تم سے چند روز صبر نہیں ہو سکتا؟ اور دلاری کے لہجے میں احتجاج تھا۔ اسی وقت میں نے قدموں کی چاپ سنی۔ شاید وہ شخص کمرے کا دروازہ بند کرنے آ رہا تھا، اور میں نے اپنے کمرے کا دروازہ جلدی سے بھیج دیا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص میرے کمرے کی طرف نظر ڈالے اور اسے دروازہ کھلا نظر آئے، اور پھر مجھے کنڈی لگائے جانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جو کچھ سنا تھا اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ رات کے اس پہر دلاری کے پاس آنے والا کون ہو سکتا ہے، اور مجھے اس معاملے سے لا تعلق ہی رہنا چاہیے۔ اور یہ سوچ کر میں نے آہستگی کے ساتھ اپنے کمرے کی چٹکنی لگا دی اور دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ متوسط عمر کی وہ عورت دلاری بھی کسی کے عشق میں مبتلا تھی، اور یہ میرے لیے اطلاع ہی تھی، اور بظاہر اس عورت سے میرا کوئی قریبی تعلق نہیں تھا، اور پھر بھی مجھے اس کی یہ بے راہ روی کچھ اچھی نہیں لگی۔ ہوگا مجھے کیا، میں بڑبڑائی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، اور معلوم نہیں کیوں مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی، اور بظاہر بے چینی کا کوئی سبب نہیں تھا۔ ہاں، دلاری کی آشنا کا وہاں آنا ضرور خلافی معمول تھا، اور اس کے باوجود کوئی خطرے کی بات نہیں تھی، کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بے چینی کی جگہ رفتہ رفتہ غنودگی نے لے لی، اور میری پلکیں بوجھل ہوتے ہوتے بند ہو گئیں، اور میرے ذہن پر ابھی پوری طرح غنودگی کا غلبہ نہیں ہوا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے جسم کو جھنجھوڑ دیا ہو، اور میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ عین اسی وقت میری نگاہ دروازے کی طرف اٹھی، اور چٹکنی خود بخود کھل رہی تھی۔ خطرہ، اور یہی ایک لفظ بار بار میرے ذہن میں گردش کرنے لگا، اور میں نے بستر سے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ میرے اعصاب تقریباً شل تھے، اور بار بار چند ہی لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا، اور ایک اجنبی شخص کو میں نے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ ہلکے نیلے بلب کی مدھم روشنی کے باوجود اس شخص کا چہرہ بڑی حد تک مجھے نظر آ رہا تھا، اور وہ میرے لیے اجنبی ہی تھا۔ اور میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، اور اپنے جسم کو پوری قوت صرف کرنے کے باوجود میں تھوڑی سی اٹھی تو ضرور، لیکن دوبارہ بستر پر گر گئی، اور میرے جسم پر جیسے منو بوجھ تھا اور جو مجھے اٹھنے سے روک رہا تھا۔ میں بستر پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگی، اور میں نے اسی دوران میں اس اجنبی شخص کو اپنی مسحری کی طرف بڑھتے دیکھا۔ رک جاؤ، میں پوری قوت سے چیخ اٹھی، اور مجھے یہ جان کر قدرے اطمینان ہوا کہ میری قوت گویائی بے حال تھی، اور میں نے اس شخص سے سوال کیا، کون ہو تم؟ ارے معاملہ، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ ایک آشنا آواز میرے سماعت سے ٹکرائی، اور اسی کے ساتھ اس اجنبی شخص کے چہرے کے خطوط بدلنے لگے۔ احرس، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، میں تمہارا احرس ہوں، اس نے بدستور میری طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ احرس نہیں ہے، کسی نے جیسے میرے وجود میں سرگوشی کی۔ احرس تو وادی سبز میں ہے، اور وہ یہاں کس طرح آ سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم احرس نہیں ہو سکتے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر کیا تمہاری نظریں تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں، اور کیا تمہیں میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ فریب نظر ہے، میں نے زور دے کر بولی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ فریب نظر، فریب سماعت کے دوران مجھے فریب وجدہی کا احساس ہو گیا تھا، اور اس وقت تک وہ اجنبی میری مسحری کے قریب پہنچ چکا تھا، اور وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ میرا چہرہ غور سے دیکھو، میرے اوپر جھکا، اور آواز احرس ہی کی تھی، لیکن پر اسرار شیطانی قوتوں کے مالک میرے دشمنوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، اور وہ میرے ساتھ فریب وحی کے ایسے کھیل پہلے بھی کھیلتے رہے تھے۔ اور اس شخص نے جس کا چہرہ قطعی احرس جیسا نظر آ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، اور خوابناک سی آواز میں بولا، معاملہ، اب تو تم نے اپنے احرس کو پہچان لیا۔ اور پھر وہ میرے قریب ہی بستر پر دراز ہو گیا، اور یہ احساس ہونے کے باوجود کہ وہ احرس نہیں، کوئی اجنبی ہے، میری لہو کی گردش تیز ہونے لگی۔ اور شاید یہ بھی اس سحر کا اثر تھا کہ میں اس وقت جس کے زیر اثر تھی، اور اگر یہ دھوکہ بھی تھا تو بڑا حسین دھوکہ تھا۔ احرس، میرے ہونٹوں سے سسکی سی ابھری۔ معاملہ، اس نے بھی میرے جذبات کا ساتھ دیا۔ سلیم، اچانک ایک آواز کا بھاری پتھر میری سماعت پر گرا، اور اسی کے ساتھ میرے اعصاب کسی نادیدہ آہنی گرفت سے آزاد ہو گئے، اور وہ چہرہ جو میرے بہت قریب تھا اس کے خد و خال بدل گئے، اور اب وہ چہرہ میرے لیے آشنا نہیں، قطعی اجنبی تھا۔
दुलारी ने कमरे में दाखिल होते ही शायद तेज बल्ब जला दिया था और स्विच दरवाजे के करीब ही था और तेज रोशनी के सबब हर चीज वाज़ेह नजर आने लगी और मैं बिस्तर पर एक अजनबी शख्स के साथ जिस हालत में थी उससे मुझे सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई। सलीम, दुलारी ने एक बार फिर अजनबी को मुखातब किया, तुम यहाँ किस तरह आ गए? और उस शख्स के चेहरे से हैरत और किसी कदर घबराहट का इज़हार हो रहा था और चंद लम्हे बाद वो बोला, मुझे खुद हैरत है कि तो तुम्हारे पास था और मालूम नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। और उसके लहजे से नुमाया तौर पर वाज़ेह हो रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा और मैं तो इन्हें नहीं जानता भी नहीं। और उसने मेरी तरफ देखा और अब मैंने बड़ी हद तक अपने हवास पर काबू पा लिया था और मैं उठकर बैठ चुकी थी। ये सब क्या है दुलारी? मैं हिम्मत करके बोली। और ये साहब कौन है? और फिर मुझे याद आया कि मेरे कमरे में दाखिल होने के बाद दुलारी ने क्या मंजर देखा था और वह शर्मनाक मंजर जिसका हिस्सा मैं भी थी। उसी खजाना से बचने की खातिर मैंने बात बनाई कि मेरी आंख तो अभी तुम्हारी आवाज़ से खुली है और मैं तो गहरी नींद सो रही थी और आंख खुली तो इन साहब को यहाँ अपने करीब मौजूद पाया और हैरत है कि ये कब और कैसे मेरे कमरे में आ गए। और ये कहते हुए मैं बिस्तर से उतर कर करीब ही पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ बढ़ी और फिर मैंने उस अजनबी और दुलारी को भी कुर्सियों पर आकर बैठने के लिए कहा। और वो शख्स जिसे दुलारी ने सलीम के नाम से पुकारा था मुजरमों की तरह सर झुकाए हुए एक कुर्सी पर बैठ गया और दुलारी भी आगे बढ़कर एक कुर्सी पर आ बैठी। उसके चेहरे पर भी शर्मिंदगी के आसार थे और मुझे अच्छी तरह इल्म था कि सब कुछ लानती चंपा का किया धरा है। उसके बावजूद मैं कम से कम दुलारी की नज़र में अपनी पोजीशन साफ रखना चाहती थी। उसके अलावा आइंदा के लिए भी ऐसी सूरत हाल पैदा करना मेरा मकसद था कि वो अजनबी शख्स सलीम दुलारी से मिलने वहां ना आ सके और ना वो आज रात आया होता और ना चंपा से आलाकार बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करती। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहती दुलारी बोल उठी, मामला जी मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद दुलारी मुझे सलीम के बारे में बताने लगी और वो जो मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि सलीम उसका महबूब था। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और वो ये कह रही थी कि भगवान को साक्षी बना के मैंने सलीम को अपना पति स्वीकार कर लिया है और हर धर्म में पति और पत्नी को एक दूसरे पर अधिकार होता है। सो हमने भी एक दूसरे का ये अधिकार मान लिया और हम इसे पाप नहीं पुण्य से जानते हैं और मेरा मन और तन दोनों ही सलीम के लिए हैं और हमारे इस मिलाप को 20 बरस हो गए हैं। समाज ने हमारे बीच धर्म की दो दीवार खड़ी कर दी थी। हम इस दीवार को बरसों पहले गिरा चुके हैं और सलीम भी मेरी ही तरह तंजीम का एक रुकन है और हम दोनों का मकसद एक है, हम एक हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है मामला जी। और मैंने अपने अलावा सलीम को किसी और औरत के साथ देखा और मुझे उस पर बड़ी हैरानी हुई है। और ये कहकर वो खामोश हो गई। लेकिन जब ये तुमसे मिलने आए थे और तुम्हारे ही पास थे तो फिर मेरे कमरे में किस तरह आ गए? और मामला जी मुझे बस इतना याद है कि अचानक मेरे ज़हन पर गनूदगी छा गई थी। और दुलारी बताने लगी, और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने सलीम को नहीं देखा और मैं अपने कमरे से सलीम को तलाश करने बाहर निकली तो आपके कमरे का दरवाज़ा खुला देखा और खुले हुए दरवाजे ही से मुझे अंदर का मंजर नज़र आ गया और सलीम को मैंने आपके बिस्तर पर देखा और फिर कमरे में घुसते ही तेज़ बल्ब जला दिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको मालूम है। और ये कहकर दुलारी ने सलीम को मुखातब किया, अब तुम बताओ सलीम के यहाँ मामला जी के कमरे में क्यों आ गए और तुम मुझे वहाँ सोता हुआ क्यों छोड़ आए थे और तुम तो मेरे कमरे में मेरे पास थे। दुलारी सलीम भरलाई हुई आवाज़ में बोला, खुदा गवाह है कि मुझे कुछ खबर नहीं कि मैं कब और किस तरह इस कमरे में आ गया और मुझे खबर नहीं थी कि ये सोई हुई हैं और ना ये मालूम था कि तुम्हारी जगह कोई और है। और मैं तो उस वक़्त चौंका जब तुमने मुझे आवाज़ दी और फिर भी ला इल्मी और बेखबरी के बावजूद मुझसे जो कसूर हुआ मैं उस पर सख्त शर्मिंदा हूँ। और फिर वह बराह रास्त मुझी से मुखातब हुआ, खातून मुझे माफ़ कर दीजिए। और यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। जो कुछ हुआ था या होने वाला था उसमें सलीम का कोई कसूर नहीं था और उसे तो लानती चंपा ने अपना आले कार बनाया था। और वही नहीं, खुद मैं भी फ़रेब नदर और फ़रेब समात का शिकार हो गई थी। और अगर बर वक़्त दुलारी बेदार ना हो जाती तो शायद चंपा का वार कारगर हो जाता। और दुलारी का बर वक़्त बेदार हो जाना और मेरे असाब के एक आहनी गिरफ्त से आज़ाद हो जाना भी बिला सबब नहीं हो सकता, वरना मैं तो कतई बेबस हो चुकी थी। और ऐन वक़्त पर सूरत हाल बदल जाना इस तरफ इशारा कर रहा था कि शर के मुकाबले में खैर की कुव्वतों ने मुझे बचा लिया था।
اب تک سلیم مجھے ملتجی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا اور کچھ دیر خاموشی کے بعد سلیم کی بجائے میں نے دلاری کو مخاطب کیا۔ میرا خیال ہے دلاری کہ انہوں نے دانستہ مجھ پر دست درازی نہیں کی اور کسی شدید غلط فہمی کے سبب ایسا ہوا ہے، اور میں اسی لیے انہیں قصوروار نہیں سمجھتی۔ بہرحال جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ ہاں، آئندہ کے لیے ضرور یہ سوچنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو، اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور یہ کہہ کر میں نے چند لمحے توقف کے بعد کہا، اور وہ صورت یہ ہے کہ آئندہ یہ اس گھر میں قدم نہ رکھیں۔ بالکل ٹھیک، دلاری فوراً بول اٹھی، اور معاملہ جی کہ میں آپ کی ابھاری ہوں کہ اتنے بڑے واقعے کے باوجود آپ نے سلیم کو معاف کر دیا، اور آپ کے حکم کے انوسار سلیم اب یہاں نہیں آئے گا۔ اور یہ کہتے اس نے تصدیق طلب نظروں سے سلیم کی طرف دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سلیم نے دلاری کو اپنی طرف متوجہ پا کر سر اٹھایا اور بھاری آواز میں بولا، بہتر ہے کہ جب تک تم یہاں ہو میں نہیں آؤں گا۔ اور اس کے بعد سلیم نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اچھا دلاری، اب تم جاؤ۔ اور یہ میں کہتے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شاید شرمندگی کے احساس کی وجہ سے میں نے اب تک براہ راست سلیم کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ آؤ سلیم، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں۔ اور دلاری بھی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور سلیم نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں کی۔ اور پھر جب وہ دلاری کے ساتھ کمرے کے دروازے تک پہنچا تو نہ جانے کیوں اس نے ایک بار پھر میری طرف مڑ کر دیکھا تھا، اور اس کا یوں مڑ کر دیکھنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگا، مگر میں برداشت کر گئی تھی، اور میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یقیناً اس پر میرے حسن کا جادو چل چکا ہے، اور عمر میں وہ مجھ سے دگنا ہی ہوگا۔ مگر جس عورت کو مرد اپنی آغوش میں لے چکا ہو، اس کی اور اپنی عمر کے فرق کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر میں بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اب وہ نہیں آئے گا، اور میرے اس قدر قریب آ جانے والوں میں سے کم ہی مرد ایسے تھے جو زندہ بچ گئے ہوں۔ دلاری اور سلیم چلے گئے تو میں نے اٹھ کر تیز روشنی والا بلب بجھا دیا، اور اب کمرے میں صرف ہلکے نیلے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر چند کے سلیم کے جانے کے بعد گھر میں اب صرف دلاری ہی رہ گئی تھی، اور پھر بھی میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لینا ضروری سمجھا۔ دوسرے دن صبح جب میں نہا کر باتھ روم سے نکلی تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے میری روح سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، اور ایسی تازگی و شادابی میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ شاید یہ اسی خواب کے سبب تھا جو رات کو مجھے نظر آیا، اور دلاری نے ناشتہ لگایا تو وہ بھی مجھے نکھری نکھری سی دکھائی دی، اور اس کے دراز گیسوئی شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور بالوں کی ہلکی سی نمی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی کچھ دیر پہلے نہائی ہے۔ اور ناشتے کے بعد سلیپنگ گاؤن اتار کر میں نے شلوار سوٹ پہن لیا، اور میں اپنے کمرے سے نکلی تو دلاری نے تعریف کی کہ آپ اس لباس میں بہت اچھی لگ رہی ہیں معاملہ جی، سب تمہارا حسن نظر ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اور تم بھی آج بہت کھلی کھلی نظر آ رہی ہو۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات پیا جی کے درشن جو ہو گئے تھے، اور میں نے دانستہ پیا ملن کی بجائے صرف درشن پر اکتفا کیا۔ اور پھر بھی دلاری کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ معاملہ جی، آپ سے ایک پرارتھنا ہے کہ میری اور سلیم کے وشے میں کسی کو کچھ نہ بتائیے گا، دلاری نے مجھ سے درخواست کی۔ مطمئن رہو، میں کسی سے اس کا ذکر نہیں کروں گی، اور تمہارا راز راز ہی رہے گا، اور میں نے وعدہ کر لیا۔ دھنیہ واد۔ اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت صبح کے 9:30 بج چکے تھے، اور 10 بجے تک مجھے تنظیم کی عمارت میں سالار اکبر خان سے ملاقات کرنی تھی۔ میں اسی لیے وہاں سے چل دی، اور دلاری کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اگر شہزاد آ جائے تو اسے بٹھا لے، اور اس بات کا امکان تھا کہ شہزاد صبح ہی آ جاتا، اور ویسے بھی دہلی میں اسے کوئی کام نہیں تھا۔ تنظیم کی عمارت تک پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی، اور میں اندر پہنچی تو رگھوویر اور سمیع اللہ کو بھی وہیں دیکھا، اور گزشتہ رات کی مہم میں ان دونوں کو رہا کرایا گیا تھا۔ عارضی طور پر شاید ان دونوں سے وہی سکونت اختیار کر لی تھی، مگر میں نے اس ضمن میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا، اور علیگ سلیگ کے بعد رگھوویر نے مجھے کانفرنس روم میں پہنچا دیا۔ اسے علم تھا کہ آج مجھے وہاں سالار اکبر سے ملنا ہے، اور میں تنہائی محسوس نہ کروں۔ شاید اس خیال سے رگھوویر وہی رک گیا، اور ابھی 10 نہیں بجے تھے۔ انہوں نے قیاد کے دوران تم دونوں پر تشدد تو نہیں کیا؟ اور میں نے یوں ہی وقت گزاری کے خیال سے پوچھ لیا۔ نہیں، ابھی ہم دونوں سے پوچھ گچھ شروع نہیں کی گئی، اور پوچھ گچھ کرتے وقت تو یقیناً تشدد کی نوبت بھی آتی، اور وہاں سے تم دونوں کو کہیں اور منتقل کرنے کے بعد غالباً پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا جاتا۔ اور میں نے خیال آرائی کی، آپ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے۔ اس نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ سالار اکبر خان کی آنے تک ہم دونوں اسی طرح باتیں کرتے رہے، اور وہ آ گیا تو رگھوویر میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔
جی معاملہ اب بتائیے کہ آپ مجھ سے کس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتی ہیں؟ اور سالار اکبر نے مجھے مخاطب کیا۔ مجھے دراصل 2 اعلیٰ انگریز حکام کے متعلق ضروری معلومات درکار ہیں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تنظیم نے کوئی نیا شعبہ قائم کیا ہے جس کے سالار آپ ہیں، اور اس شعبے کا کام یہ ہے کہ تنظیم کے خلاف اٹھائے جانے والے حکومتی اقدامات پر نظر رکھے، اور تنظیم کے خلاف حکومت کی مختلف ایجنسیاں سرگرم عمل ہیں، اور جن میں پولیس انٹیلیجنس وغیرہ شامل ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ سیکرٹ سرور کا یا ملٹری انٹیلیجنس بھی اس میں شامل ہے یا نہیں، کیونکہ بظاہر ان دونوں اداروں کی حدود کار ذرا مختلف ہے۔ اور آپ اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ اب تک اس طرح کے شواہد نہیں ملے کہ پولیس یا انٹیلیجنس کے علاوہ بھی کوئی اور ایجنسی ہمارے خلاف حرکت میں آئی ہو، سالار اکبر نے بتایا۔ تو پھر آپ ان دونوں کے اقدامات ہی پر نظر رکھتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سیکرٹ سروس یا ملٹری انٹیلیجنس کے متعلق آپ کو کچھ علم نہیں ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے سالار اکبر کہ طویل عرصے سے انٹیلیجنس والے میری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور میں اس سے لا علم تھی کہ وجہ کیا ہے، اور میں نے کہنا شروع کیا، اور پھر مختصراً میں نے اکبر کو حالات سے آگاہ کر دیا، اور کافی تلاش و جستجو کے بعد جب اس کا سبب معلوم نہ ہو سکا تو میں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور آپ ہی کے تنظیم کے ایک رکن ارشاد حسین سے مجھے بنگال کے انٹیلیجنس کے سربراہ ڈسوزا کا علم ہوا، اور مجھے یقین تھا کہ ڈسوزا کو ضرور علم ہوگا کہ وہ اس محکمے کا مجھ پر کیوں نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ڈسوزا کو اغوا کرایا، اور اس کی نگرانی کی وجہ بھی معلوم کی جا سکے، اور اس سے پہلے کہ ارشاد حسین کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تنظیم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے زیر ارکان کو رہا کرا لے۔ بہرحال اس ضمن میں تفصیلات کا علم آپ کو ہوگا، اور ڈسوزا سے اسے پوچھ گچھ کے نتیجے میں جو کچھ معلوم ہوا وہ حیران کن تھا، اس لیے کہ خود اسے بھی اصل حقائق کا علم نہیں، اور اس سے رور یہاں دارالحکومت کے 2 اعلیٰ انگریز حکام کے ہاتھ میں تھی، اور ڈسوزا انہی کی حکم پر میرے متعلق چھان بین کرا رہا تھا، اور یہ دونوں اعلیٰ حکام براہ راست وائس رائے کو جواب دہ ہیں، اور ان میں سے ایک سیکرٹ سروس کا سربراہ ولیم رائٹ ہے، اور دوسرا ملٹری انٹیلیجنس کا چیف رابرٹ ہیم ہے، اور میں انہی دونوں میں کے بارے میں تفصیلی معلومات چاہتی ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میری بات سن کر سالار اکبر کچھ دیر خاموش رہا، اور پھر کہنے لگا، ان دونوں ایجنسیوں سے اب تک ہمارا واسطہ نہیں پڑا، اور اس کے باوجود دونوں محکموں کے سربراہوں کے متعلق ضروری معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اور آپ ان دونوں کے بارے میں کیا معلومات چاہتی ہیں؟ ان دونوں کے اوقات کار، دفاتر کا محل وقوع، روزانہ کی مصروفیات، جائے سکونت وغیرہ، اور سبھی کچھ معلوم کرنا ہے، اور ان کے حلقہ احباب میں کون لوگ ہیں جہاں ان کا قیام ہے، اور کتنے افراد رہتے ہیں، اور حفاظتی انتظامات کی کیا صورت ہے وہاں، اور کہیں آپ ڈسوزا کی طرح ان دونوں کو بھی تو اغوا کرانے کے بارے میں نہیں سوچ رہی؟ سالار اکبر نے سوال کیا۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیا خبر کیا صورت پیش آئے، اور ضروری نہیں کہ انہیں اغوا کرانا آسان ہو۔ میرا مقصد تو محض یہ معلوم کرنا ہے کہ حکومت کے اعلیٰ افسران میرے متعلق کیوں چھان بین کر رہے ہیں، اور اس سے ان کا کیا مقصد ہے۔ اس سے کم از کم آپ کی اہمیت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔ اور سالار اکبر معنی خیز لہجے میں بولا، آپ حکومت وقت کی نظر میں بہت اہم ہیں، اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آج تک آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی، نہ براہ راست آپ پر ہاتھ ڈالا گیا، اور اس کے برعکس جب بھی آپ کی طرف سے کوئی جارحانہ قدم اٹھایا گیا اور حکومت نے پسپائی اختیار کر لی، اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بہرحال ہوگی، اور جس کا اندازہ خود آپ ہی کو ہو سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں اب تک کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکی، اور میں نے بلا جھجک کہہ دیا، میں تو خود اندھیرے میں ہوں، اور یہ بڑی عجیب سی اور حیران کن بات ہے، سالار اکبر نے کہا، اور پھر چند لمحے توقف کے بعد کہنے لگا، ممکن ہے کہ اس بات کا تعلق آپ کے ماضی سے ہو، اور گفتگو اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جہاں سے میری شخصیت کے اسرار کی حدود شروع ہوتی تھی، اور میں نے اسی لیے موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر کہا۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پس پردہ کیا ہے، اور میں بہرحال یہ چاہتی ہوں کہ جس قدر جلد ممکن ہو ولیم اور رابرٹ کے متعلق ضروری معلومات حاصل کر لی جائیں۔ اور سالار اکبر غالباً سمجھ گیا کہ میں اسے جو کام لینا چاہتی ہوں اس کے علاوہ کسی اور کے موضوع پر گفتگو کرنا مجھے منظور نہیں، اور وہ اسی لیے پر اعتماد لہجے میں بولا،
انشاءاللہ جلد ضروری معلومات حاصل کر لی جائیں گی اور آپ اس سلسلے میں قطعی مطمئن رہیں، اور مجھے آپ لوگوں سے یہی توقع بھی ہے، اور اس تعاون کے لیے میں آپ کی ممنون ہوں۔ اور میں نے مسکرا کر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا کہ یہ آپ کیا غیروں جیسی باتیں کر رہی ہیں معاملہ، آپ کو تو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اور اظہار ممنونیت تو غیروں سے کیا جاتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں۔ اور پھر سالار اکبر چائے پینے کے بعد رخصت ہو گیا، اور پھر میں بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور عمارت سے نکل کر پھاٹک کی طرف بڑھ رہی تھی کہ خلاف توقع سلیم کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، اور میرے قریب آ کر وہ رکا اور مجھے سلام کیا، اور پھر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے، اگر میں اس وقت خدا سے کچھ اور بھی مانگ لیتا تو میری دعا قبول ہو جاتی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ ارے کچھ نہیں، آپ تو برا مان گئی۔ دراصل ابھی جب میں یہاں سے آیا تو آپ کا خیال آ گیا، اور میں نے سوچا کاش آپ سے ملاقات ہو جائے، اور دیکھ لیجیے آپ مل گئیں۔ مگر کیوں؟ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اور میرا انداز جواب طلبی کا سا تھا۔ بس معلوم نہیں کیوں آپ کو دیکھنے کے لیے دل چاہ رہا تھا، اور دل ہی تو ہے نا۔ یقین کریں کہ رات بھی بار بار آپ ہی کو دھیان آتا رہا، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بجائے دلاری کا دھیان آنا چاہیے تھا، اور میرا لہجہ سرد تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، ہونا تو یہی چاہیے تھا، اور اس نے شاید میرے سرد لہجے کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ مگر کیا کیا جائے، اور کوئی بھی شخص خود پر یہ پابندی عائد نہیں کر سکتا کہ کسی مخصوص ہستی ہی کا دھیان دے اور اس کے سوا کسی اور کا دھیان نہ آ سکے، اور اس کے دیکھنے کا انداز اور لہجے میں بے باکی تھی۔ گزشتہ شب اس شخص نے مجھے جس حال میں دیکھا تھا وہ میرے لیے باعث ندامت اور شرمندگی تھی، اور میں اس وقت اسی لیے خجالت سی محسوس کر رہی تھی، اور میں مزید بات نہ بڑھانے اور گفتگو مختصر کر کے میں نے اس موضوع پر بحث کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا، اچھا اب اجازت دیں اور پھر ملاقات ہوگی۔ اور آخری الفاظ میں نے یوں ہی اخلاقاً کہہ دیے۔ کب ملاقات ہوگی؟ وہ جلدی سے بول اٹھا۔ آپ کے گھر آنے پر تو آپ نے پابندی لگا دی ہے، اور میں اسے جتنی جان چھڑا رہی تھی وہ اتنا ہی کمبل ہو رہا تھا، اور مجبوراً مجھے سخت لہجے میں کہنا پڑا، میں آپ سے ملاقات کرنا ضروری نہیں سمجھتی، لیکن ابھی تو آپ آئندہ ملاقات کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ ڈٹائی سے بولا، غلطی ہوگی، معاف کر دیجیے، اور آئندہ بھولے سے بھی ایسی کوئی بات اخلاقاً بھی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ اور میں یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ٹھہریے، آپ سے ایک بات پوچھنا تھی۔ جی ارشاد ہو، میں رک کر چبھتے ہوئے لہجے میں بولی۔ مجھے شک ہے کہ گزشتہ رات دلاری کے آنے سے پہلے واقعی آپ سو رہی تھیں، اور میرا شک درست ہے نا کہ آپ اس وقت جاگ رہی تھیں، اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ حد سے تجاوز کر چکا تھا، اور میں اسی لیے تقریباً چیخ اٹھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور کیا آپ یہ بھول گئے کہ مجھ سے معافی مانگ چکے ہیں؟ آہستہ بولیے خاتون، کسی نے سن لیا تو ناحق بدنام ہو جائیں گی، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لاکھ بلانے کی کوشش کے باوجود میں آپ کو نہیں بول سکا، اور یقین کریں اب تک ربو بپے میں نشہ سا دوڑ رہا ہے، اور میرے ذہن میں روشنی سی ہو گئی، اور سلیم تنظیم کا رکن تھا، اور اس کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ میں تنظیم کے مہمان ہوں، اور اس کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنی گھٹیا پن پر اتر آیا، اور یقیناً وہ اس وقت لانتی چمپا کا اعلیٰ کار بنا ہوا تھا، اور میں کچھ بھی کہتی اس پر اثر نہ ہوتا، اور چمپا اس طرح مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی، اور سلیم سے الجھ کر رسوائی کے سوا اور کیا ہاتھ آتا۔ اگر دلاری کچھ دیر اور نہ آتی تو میں آپ کو خراج محبت ادا کر چکا ہوتا۔ اور مجھے خاموش دیکھ کر وہ پھر بول اٹھا، خراج محبت سے اس کی کیا مراد تھی؟ اور یہ سوچ کر میرا خون کھول اٹھا، اور اپنے غصے پر حتی المکان قابو پانے کے باوجود میرے لہجے میں سختی برقرار رہی، اور میں اس سے بولی، گزشتہ رات جو کچھ ہوا اس کا سبب شدید غلط فہمی تھی، اسے بھول جائیے، اور خود آپ بھی اس غلط فہمی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ غلط فہمی ہی صحیح، مگر کتنی حسین تھی وہ غلط فہمی، اور میری خواہش ہے خاتون کہ یہ حسین غلط فہمی دوبارہ اور آپ کو بار بار ہو، اور اسی کا ادا کرنے میں آج رات بھی میں آؤں گا۔ اور اس نے بے باکی سے کہا، ہرگز نہیں۔ اور پھر ایک بار میں اپنے غصے پر قابو پاتے پاتے تقریباً چیخ اٹھی، اور آپ میرے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، سمجھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ پھر چیخنے لگی خاتون۔ وہ پرسکون آواز میں بولا، آپ کے اور میرے درمیان جو معاملہ ہے اسے دوسروں پر ظاہر نہ کریں، کیا فائدہ بدنامی ہے، اور اگر بخوشی آپ نے اجازت نہ دی تو پھر مجھے آنا ہے، اور میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔
اسی وقت شاید میری بلند آواز سن کر سمیع اللہ تیز تیز قدموں سے اس طرف آتا دکھائی دیا اور قریب آتے مجھ سے مخاطب ہوا، کیا ہوا معاملہ، اور کیا آپ کسی پر چیخی تھی؟ نہیں تو، میری بجائے سلیم بول اٹھا، اور انہوں نے تو چیخ کر کوئی بات نہیں کی، یہ تو مجھے رات کے کھانے پر مدعو کر رہی تھی۔ تم ان سے واقف ہو؟ سمیع اللہ نے پوچھا اور اس کے لہجے میں قدرے حیرانی تھی۔ ہاں، کل دلاری سے ملنے گیا تھا تو اس نے تعارف کرا دیا اور میں نے موقع غنیمت جانا اور ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھ گئی، اور چلتے چلتے سلیم نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ رات کو وعدے کے مطابق ضرور آئے گا، اور میں اس پر خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی اور اس کے سوا میرے بس میں اور تھا بھی کیا۔ اور وہاں سے میں اس وقت اپنے گھر پہنچی تو خاصی دیر کال بیل بجانے کے بعد دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے والی دلاری ہی تھی، اور جس کا سانس پھولا ہوا تھا جیسے وہ دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے آئی ہو۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا، اور لباس بھی جگہ جگہ سے شکن آلود اور بے ترتیب سا تھا۔ کیا ہوا دلاری، تم اتنی گھبرائی ہوئی سی کیوں ہو؟ میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ معاملہ جی، وہ سلیم آ گیا تھا اور آپ گھر پر نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے آنے دیا، اور آپ کہہ دیتی ہیں کہ چلا جائے۔ اور دلاری اپنے بے قابو سانسوں کے درمیان کہنے لگی، اور آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں اس کی بات سن کر الجھ گئی۔ کیا گھر میں سلیم موجود ہے اور تم یہ کہنا چاہتی ہو؟ جی ہاں، مگر وہ ابھی چلا جائے گا وہ۔ اور میں چکراہ کر رہ گئی، کیونکہ سلیم سے تو میں ابھی مل کر آ رہی تھی، اور وہ بھلا یہاں کس طرح ہو سکتا تھا؟ بہرحال میں اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولی کہ وہ کب آیا تھا۔ آدھا گھنٹہ ہوا ہے، دلاری نے بتایا، اور اب وہ اپنے سانسوں پر قابو پا چکی تھی، اور آدھے گھنٹے سے وہ یہیں ہے۔ وہ بس ذرا ہی دیر جانے والا تھا، اور مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اس کی موجودگی میں آپ نہ آ جائیں۔ اور میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ سلیم جب یہاں تھا تو پھر تنظیم کی عمارت میں اس سے میری ملاقات کیسے ہوئی، اور ایک ہی شخص بیک وقت میں دو جگہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور میرے گھر کے اندر پہنچی تو صحن میں ایک طرف بنے ہوئے باتھ روم وغیرہ کی طرف سے شہزاد کو آتے دیکھا، اور میں اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ تم کب آئے شہزاد؟ وہ میرے قریب آ گیا اور میں نے معلوم کیا۔ حد ہو گئی آپ سے خاتون، وہ آہستہ سے ہنس کر بولا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے آئے ہوئے، اور آپ اب پوچھ رہی ہیں کہ میں کب آیا؟ آدھا گھنٹہ، میں بڑبڑائی، اور اسی کے ساتھ میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا، اور دلاری نے بھی سلیم کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے سے گھر میں ہے۔ اور میں نے مڑ کر دلاری کی طرف دیکھا اور بولی، تم نے مجھے شہزاد کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ بھی آئے ہوئے ہیں؟ اور دلاری حیرت سے شہزاد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کہاں سے بتائیے، تو خود ابھی آئی ہیں۔ اور دلاری کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شہزاد بول اٹھا، شہزاد تم میرے کمرے میں چل کر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اور پھر جب وہ میرے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو میں نے دلاری کو مخاطب کیا، سلیم کہاں ہے؟ میں دروازہ کھولنے گئی تھی تو باتھ روم کی طرف گیا تھا، مگر ادھر سے دلاری گڑبڑا گئی اور اپنی بات پوری نہ کر سکی۔ اور ادھر سے تم نے شہزاد کو آتے دیکھا، یہی نہ؟ اور میں اطمینان سے بولی، اور اب میں کچھ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کیا معمہ ہے، اور شہزاد سے گفتگو کے بعد اس کی مزید تصدیق ہو جاتی۔ اور دلاری میرا خیال ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی، سلیم یہاں نہیں آیا، اور میں تو خود ابھی اس سے مل کر آ رہی ہوں۔ تم چاہو تو اپنی تسلی کے لیے باتھ روم اور اپنے کمرے میں جا کر اسے دیکھ لو، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گا، اور اسے کچھ دیر پہلے میں نے تنظیم کی عمارت میں دیکھا تھا۔ اگر وہ سلیم نہیں تھا تو پھر کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کون تھا؟ نہیں معاملہ جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اگر سلیم نہ ہوتا تو میں بھلا اسے اپنا آپ کیسے دیتی، اور میں یہ پاپ کیسے کر سکتی ہوں؟ اور آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے دلاری کی آواز بھرا گئی، تم اسے تلاش تو کرو جا کے، میں بولی، اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اور میں اپنے کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ شہزاد نے تیزی کے ساتھ کرسی سے اٹھ کر مجھے خود سے قریب کر لیا۔ ارے یہ کیا بےہودگی ہے! اور میں نے ایک ہی جھٹکے میں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرا لیا، اور شرافت سے بیٹھو ادھر۔ اور شہزاد لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ اچانک آپ کو کیا ہو جاتا ہے خاتون؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک آپ تو مجھ پر بہت مہربان تھی، اور آپ کی ملازمہ جانے کہاں سے آ مری۔ اور تم بیٹھو تو صحیح، میں اس کی بات سن کر چونکتے ہوئے بولی۔ شہزاد کرسی پر بیٹھ گیا، اور میں نے بھی اس کے سامنے والی کرسی سنبھال لی اور اطمینان سے کہا، ہاں اب کہو کب آئے تھے تم؟ پھر وہی، کیا ہو گیا ہے آپ کو خاتون؟ آپ نے خود ہی تو میرے لیے دروازہ کھولا تھا، اور پھر اب کیا بتاؤں؟ اور میں خود حیران ہو رہا تھا کہ آج آپ کو کیا ہو گیا، اور ایک دم کس طرح مجھ پر اتنی مہربان ہو گئی؟ شہزاد الجھے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔
तो जब तुम आए तो मैंने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला और तुम्हें यहाँ अपने कमरे में ले आई और तुम यही कह रहे हो। जी हाँ खातून, यही अर्ज़ कर रहा हूँ। और फिर अचानक कॉल बेल बजने लगी और मजबूरन आपको दरवाज़ा खोलने के लिए जाना पड़ा। और मैंने जब तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला था तो साड़ी बंधी हुई थी ना? और मैंने कुछ सोचते हुए सवाल किया। जी हाँ, और साड़ी बांधे हुए थी। और उसने पुरजकीन लहजे में जवाब दिया। और अब मैं क्या पहने हुए हूँ? मैंने मुस्कुरा कर दरियाफ़त किया। अरे ये कैसे हो गया? आप तो साड़ी बांधे हुए थी। और शहजाद हैरत से बोला, और ये आपने शलवार सूट कब घड़ी के घड़ी में बदल लिया? और मैं जो साड़ी बांधी हुई थी वो सफ़ेद सूती साड़ी थी ना? और मैंने कहा, क्योंकि दुलारी सफ़ेद सूती साड़ी ही बांधे हुए थी। और जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और शहजाद जल्दी से बोला, मगर इतनी जल्दी आपने लिबास कैसे तब्दील कर लिया? खैर इस जिक्र को छेड़ो, ये बताओ कि सुंबल कैसी है, मुझे याद करती है? और मैंने दानिस्ता मौजू गुफ्तगू बदल दिया। बज़ाहिर तो मैं शहजाद से बातें कर रही थी, मगर मेरा ज़हन इस वाक़े में उलझा रहा और जो कुछ देर पहले पेश आया था, शहजाद ने जो कुछ बताया था, और मैंने उसकी रोशनी में सारी कड़ियाँ जोड़ लीं। लानती चंपा ने गुज़श्ता रात मेरे साथ जो खेल खेला था, इस वक्त उसी घिनौने खेल को शहजाद और दुलारी के साथ दोहरा दिया। और शहजाद को दुलारी के बजाय मैं नज़र आई और दुलारी को शहजाद अपना महबूब सलीम दिखाई दिया। और इस खेल का मकसद मुझे ज़हनी इंतशार और परेशानी में मुब्तला करना ही हो सकता था, और चंपा अपने इस मकसद में कामयाब थी। उसके अलावा चंपा ने सलीम को अपना आलाकार बनाकर मुझे मज़ीद उलझन और अजाब में मुब्तला कर दिया था। और अब इस घर में भी मेरा महफूज रहना मुश्किल मालूम हुआ। और सलीम ने मुझे रात को आने की धमकी दी थी, और मुझे यकीन था कि वह महज धमकी नहीं, और लानती चंपा उसे यकीनन मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर चुकी थी। और मेरा ज़हन इसी मसले में उलझा हुआ था कि लानती चंपा उसके वार से किस तरह बचा जाए। और मैं तो यही समझ रही थी कि अलग किराए पर घर लेकर हर तरह से महफूज हो गई हूँ, मगर यहाँ भी मुझे चंपा चैन से नहीं रहने देगी। और मेरे ये एहतियात भी रायगा गई थी कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ कोई मर्द ना हो। मालूम नहीं मैं कब शहजाद से बातें करते करते चुप हो गई, और शहजाद ने उसी लिए मुझे मुखातब किया। खातून, आप किस सोच में खोई हुई हैं? क्या बात है? कुछ फिक्रमंद सी लग रही हैं। नहीं तो, मैं चौंक कर बोली और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। नहीं, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। उसने इसरार किया। और बताएं ना, आप क्या बात है? कह तो दिया कोई बात नहीं। कोई बात नहीं तो खफा सी क्यों हैं? और मैं अब अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं, और जब आपका दिल चाहे खुद ही नवाज दीजिएगा, और खादम अर्ज़ मुद्दा नहीं करेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ खातून कि अगर आप मेरी वजह से परेशान हैं तो इस परेशानी को ज़हन से झटक दें और इसी खुशी में चाय पिलवा दें। अरे हाँ, मैं तुमसे चाय तो पूछना भूल ही गई, और मैं आई अभी और दुलारी से चाय के लिए कहकर। और मैं उठकर खड़ी हुई और उसने जो कुछ कहा था उसे मैंने दानिस्ता नज़रअंदाज कर दिया। कमरे से निकलकर मैंने दुलारी की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो वो मुझे किचन में नज़र आ गई, और शायद वह दोपहर के खाने का बंदोबस्त कर रही थी। उसके जिस्म पर वही सूती साड़ी थी और जिसका जिक्र मैंने शहजाद से किया था। और मैं किचन में पहुंच गई। जी मामला जी, मुझे अपने करीब देखकर दुलारी मेरी तरफ मतवज्जा हो गई। 2 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। और जी बेहतर, उसने असबात में सर हिला दिया। और मैंने दुलारी के चेहरे का जायज़ा लिया और उसकी आंखों से यूँ लगा जैसे वो रोती रही हो। और मैंने पूछा, क्या हुआ दुलारी? और तुम्हारी आंखें कुछ रोई रोई सी लग रही हैं। पहले तो वो इनकार करती रही कि ऐसी कोई बात नहीं, और मैंने इसरार किया तो भर्राई हुई आवाज़ में कहने लगी, माबला जी, भगवान जाने क्यों ऐसा जान पड़ता है, और मानो कोई बड़ा पाप हो गया है मुझसे। अगर वो सलीम ही था जिसे मैंने अपना आला सौंप दिया तो फिर वो कहाँ चला गया? और भगवान ना करे और कहीं वो आपको मिलने के लिए आने वाला नौजवान तो नहीं था। और उसने भी तो यही कहा था कि आपसे कि वो आधे घंटे से घर में था, और कल रात भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। और सलीम आपके कमरे में चला गया था और ये समझा था कि आपकी जगह मैं हूँ। और ये सब क्या हो रहा है मामला जी? मेरे मन पर एक बोझ सा आम पड़ा है, और उसी के कारण आंखों में आंसू आ गए थे कि कहीं भूले से सलीम की अमानत में खयानत तो नहीं कर दी। कुछ नहीं हुआ दुलारी, कल रात और आज के वाक़े को भुला दो। और मैंने उसे वाविला दिया और फिर समझाया कि एक बात का ख्याल रखना कि अब सलीम से तुम्हारी मुलाकात हो तो आज के वाक़े का कोई जिक्र ना करना। वो क्यों मामला जी? वो बोल उठी, तू क्या मेरा शक सही है कि वह सलीम नहीं था? ये बात नहीं दुलारी, मैंने बात को संभाला। इस तरह आपस में शकूक व शुबहात पैदा हो जाएंगे।
समझा करते हैं बात को, और मैंने जो कहा है उसी का ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और फिर मैं वहाँ मज़ीद नहीं रुकी। उस मौजू पर जितनी गुफ्तगू की जाती, दुलारी के दिल में और शक पैदा होता, और वो तो पहले ही अंदेशों और वसवसों का शिकार हो गई थी। ये सारी गलत फहमियाँ और मसले तो लानती चंपा ने पैदा किए थे, और मैं यही सब कुछ सोचती हुई कमरे से वापस आ गई। और ये तुम कमरे का इस तरह क्या जायदा ले रहे हो? मैंने शहजाद को हैरत से इधर उधर देखते हुए पूछा। मैं ये देख रहा हूँ खातून कि जब आप मुझे अपने साथ लेकर घर में आई थीं तो वो ये कमरा नहीं था। और शहजाद ने मेरी बात का जवाब दिया। और बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें? मैंने आहिस्ता से हंस कर कहा। जी हाँ खातून, इस कमरे में तो मैं सहरी की बजाय एक पलंग था। और शहजाद मजीद बोला, आप चली गई तो मुझे इस बात का ख्याल आया। अब छोड़ो भी ये जिक्र, मेरे तो कान पक गए हैं। और मैंने दानिस्ता इज़हार बेजारी किया। हैरत है कि आप इस बात पर कोई अहमियत नहीं दे रही। और कमरा बदल गया और आपका लिबास भी बदल गया। ये कब कैसे हो गया? बदल गया होगा, कोई और बात करो। ये बताओ कि आज रात के लिए किसी ऐसे मकान का बंदोबस्त हो सकता है जो बिल्कुल खाली हो? और इस तरह मैंने बात का मौजू भी बदल दिया और अपने मतलब की एक बात भी कह दी। अगर किसी खाली मकान का बंदोबस्त हो जाता तो कम अज़ कम आज रात का ख़तरा तो टल ही जाता। और मैंने बहरहाल ये फ़ैसला कर लिया था कि आज की रात इस घर में नहीं गुजारना, और ख्वाह मुझे वक्ती तौर पर किसी होटल में ही क्यों न ठहरना पड़े। क्यों खातून, आज ही रात के लिए किसी खाली मकान की ज़रूरत किस लिए पड़ गई? और शहजाद मेरी बात सुनकर बोला, और ये मकान भी तो एक तरह से खाली ही है। आपके अलावा शायद सिर्फ मुलाजमा ही तो है, और यहाँ आकर कतई तनहा रहना मकसूद है, तो उसे भेज दें। और आज रात के लिए कोई घर बार तो होगा उसका। तुमसे मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, इधर उधर की ना उड़ाओ। और मैंने मुंह बनाकर कहा, मकान तो बताया था मैंने आपको, और अभी मैं चचा हमीद को मना भी नहीं कर सका, मगर खुद आप ही ने उस मकान में रहने से इनकार कर दिया था। हालांकि उस मकान की पूरी निचली मंजिल खाली थी। उसी कोचा चीलान वाले मकान की बात कर रहे हो जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था? मैंने तस्दीक चाही। जी हाँ, वही। आपने ये कहकर मना कर दिया था कि ऐसा मकान चाहिए जिसकी या तो ऊपरी मंजिल हो ही ना, और अगर हो तो वहाँ कोई रहता ना हो। और याद आ गया मुझे, उसी वक्त मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, और मैंने शहजाद से कहा, ठहरो, अभी इस मौजू पर बात करते हैं। और चंद ही लम्हे बाद दुलारी चाय की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई, और मैंने शहजाद को नुमाया तौर पर चौंकते हुए देखा। उसकी नज़र दुलारी की सूती साड़ी पर जमी हुई थी, और दुलारी जैसे ही चाय की ट्रे रखकर कमरे से निकली, शहजादपुर जोश आवाज़ में बोला, वही, बिल्कुल वही थी। कौन वही थी? मैंने दरियाफ़त किया। हालांकि बड़ी हद तक उसकी बात मेरी समझ में आ चुकी थी, मगर मैं उस पर यह ज़ाहिर करना नहीं चाहती थी। साड़ी, वो साड़ी जो आप बांधे हुए थी। कहाँ की हाँ कर रहे हो तुम? मैं वो साड़ी क्यों बांधे होती? और मैंने तो आज तक कभी कोई सूती साड़ी बांधी ही नहीं। लेकिन इस वक्त जब मैं आया था तो आप यही साड़ी, ये तुम्हारे जहन पर आज साड़ी क्यों सवार हो गई? चाय पियो। मैंने उसकी बात काट दी, और शहजाद के चेहरे से शदीद उलझन का इजहार होने लगा, और मैं उस उलझन का सबब समझ रही थी, मगर ज़ाहिर है कि उसे कुछ नहीं बता सकती थी। और मेरे कहने पर शहजाद ने ट्रे से चाय की प्याली उठा ली, और चाय पीते हुए मैं सोचने लगी कि अगर वक़्त बेवक़्त के लिए कूचा चेलान वाला मकान भी किराए पर ले लिया जाए तो बेहतर है, और वहाँ आज रात गुजारने के अलावा भी किसी आड़े वक़्त पनाह ली जा सकती है। और उसी ख्याल के पेश नज़र मैंने शहजाद को मुखातब किया कि तुम इस मकान की बात तो कर ही चुके हो, और आज मालिक मकान से उसकी चाबी ले लो। और खातून, ये मकान क्या इसे आप यहीं छोड़ देंगी? शहजाद ने दराफत किया। नहीं, ये भी रहेगा, और ज़रूरी नहीं कि मैं रोज़ यहाँ या वहाँ रहूँ, किसी भी जगह रह लिया करूँगी। और मेरी बात सुनकर शहजाद के चेहरे से खुशी का इजहार होने लगा, और उसने मुस्कुरा कर कहा, यह ठीक रहेगा, वहाँ किसी की मदाखलत का ख़तरा भी नहीं होगा। और जिस तरह आज यहाँ फजूल बातें नहीं। मैं उसकी बात का मतलब समझ कर बोल उठी, तुम ऐसा करना कि आज ही वहाँ ज़रूरी फर्नीचर खरीद कर एक कमरे में डलवा देना, और मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दे रही हूँ। उसके बाद मैंने हैंड पर्स मेज से उठाया, और उसे खोलकर कई नोट उसे थमा दिए, और मुसहरी के लिए गद्दा, चादर वगैरह भी ले लेना, और एक छोटी सी मेज़ और 2-3 कुर्सियां भी लेना होंगी कि कोई आ जाए तो बिठाया जा सके। और हाँ, तुमने शायद बताया था कि ऊपरी मंजिल के लिए अलग जीना है, तो क्या वह जीना निचली मंजिल के उस हिस्से में है जहाँ मैं रहूँगी? उस जीने का रास्ता बाहर से भी है और अंदरूनी हिस्से से भी, और मैंने देखा है कि वो मकान दोनों तरफ दरवाजे हैं, और अगर आप अपनी तरफ से वाला दरवाज़ा बंद कर लेंगी तो फिर निचली मंजिल बिल्कुल अलग हो जाएगी,
اور اوپری کی منزل والوں سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا اور باہر والے دروازے سے باہر اوپر جائیں گے۔ اور شہزاد نے وضاحت کی، پھر تو نچلی منزل ایک طرح سے بالکل الگ ہو گئی اور تمہیں یہ بات پہلے بتانا چاہیے تھی، اور اگر مجھے پہلے اس بات کا علم ہو جاتا تو انکار ہی نہ کرتی اور وہ مکان کرائے پر لینے سے۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اچھا ہوا جو تم نے مالک مکان سے منع نہیں کیا۔ اور سنو، آج رات کا کھانا میں تمہارے گھر کھاؤں گی اور امید ہے کہ تم رات تک وہاں فرنیچر خرید کر پہنچا دو گی۔ کیوں نہیں، اور آپ کے آنے سے پہلے ہی سارا کام مکمل ہو جائے گا، مطمئن رہیں۔ اور پھر اس روز شام تک کوئی اور قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور شام کی چائے پینے کے بعد میں نے اپنا ایک سوٹ کیس میں چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھ لیں، اور اپنا یہ سوٹ کیس میں نے کوچا چیلان والے مکان میں رکھنا چاہتی تھی تاکہ بوقت ضرورت مجھے وہاں قیام کرنا پڑے تو کوئی دشواری نہ ہو۔ اور اسی غرض سے اپنا ایک سلیپنگ گاؤن بھی میں نے سوٹ کیس میں رکھ لیا، اور عمدہ سا ایک شلوار سوٹ پہننے کے بعد ایک چادر میں نے اوڑھ لی اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا، اور اب میں کسی معزز تعلیم یافتہ گھرانے کی کوئی فرد معلوم ہو رہی تھی، اور یہ لباس میں نے اس علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے زیب تن کیا تھا۔ جب میں تیار ہو کر سوٹ کیس ہاتھ میں لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تو دلاری کو آواز دی اور مجھے باہر نظر نہیں آئی تھی۔ میری آواز دینے پر وہ اپنے کمرے سے نکل آئی اور مجھے دیکھتے ہی حیران ہو کر کہنے لگی، ارے مابلہ جی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کیا کہیں دہلی سے باہر جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں، دہلی سے باہر تو خیر نہیں جا رہی، لیکن آج رات اپنے ایک عزیز کے یہاں رہوں گی اور کسی وقت لوٹ آؤں گی۔ اگر وہاں کل تک ہی رہنا ہے تو پھر یہ سوٹ کیس کیوں لے جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ آئندہ بھی وہاں آنا جانا لگا رہے گا اور چند جوڑے وہاں بھی رہیں تو اچھا ہے، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کہیں کل رات پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے تو آپ نہیں جا رہی؟ دلاری کے لہجے میں احساس ندامت تھا، اور بلا وجہ سلیم کی رات کو آمد نے آپ کو پریشان کر دیا، اور میں سختی کے ساتھ اسے آنے سے منع کر چکی ہوں، اور اب وہ خاص طور پر رات کے وقت یہاں بالکل نہیں آئے گا۔ اور میں اس بھولی عورت کو بات سن کر مسکرا دی، اور میرا جی چاہا کہ اسے بتا دوں کہ سلیم آج رات آئے گا، اور مگر بتانا لا حاصل ہی تھا، اور اس کی بجائے میں نے کہا، نہیں دلاری، میری یہاں سے جانے کی کل رات کا واقعہ نہیں، وہ بات تو رات ہی کو ختم ہو گئی تھی، اور جب سلیم نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور میری بات سن کر دلاری کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اور پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، بھگوان کرے آج صبح مجھے غلط فہمی نہ ہوئی ہو۔ ابھی میں نے جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ خلافی توقع کال بیل بجنے لگی، اور میں رک گئی اور سوچا کہ اس وقت آنے والا کون ہو سکتا ہے، اور میرے ذہن کی ایک گوشی میں جانے کیوں خطرے کی بیل بجنے لگی، اور دلاری یہ دیکھنے گھر کے صدر دروازے کی طرف جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دلاری کے ساتھ سلیم کو گھر کے اندر آتے دیکھا تو چونک اٹھی، اور اس وقت سلیم کی آمد قطعی غیر متوقع تھی۔ دلاری کے چہرے پر مجھے ناگواری کے اثرات نظر آئے۔ ہمیں مدعو کر کے کہاں چل دی خاتون؟ سلیم نے بے تکلفی کے ساتھ مجھے مخاطب کیا، اور پھر کہنے سے اسے سمجھائیں دلاری کو کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ میں یہاں آپ کی دعوت پر آیا ہوں۔ بالکل نہیں، میں نے انکار میں سر ہلایا، میں نے آپ کو مدعو نہیں کیا، اور کل رات میں نے آپ سے کہا تھا کہ آئندہ یہاں تشریف نہ لائیں، اور پھر بھی آپ آ گئے، لیکن آج ہی صبح تو آپ نے مجھ سے یہاں آنے کی دعوت دی تھی، وہ ڈٹائی سے بولا، اور سمیع اللہ بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ زبردستی مدعو نہیں ہوا جاتا، سمجھے آپ؟ اور میرے لہجے میں سختی آ گئی۔ آپ جا سکتے ہیں اور آئندہ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں، اور میں آپ سے ملنا پسند نہیں کرتی۔